بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، جہاں پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، جہاں پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہاب بن منبع کی مطابعت کی، وہ امام سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اکرمہ بن خالد طاؤس کو حدیث سنا رہے تھے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کیا آپ جہاد میں حصہ نہیں لیتے؟ انہوں نے جواب دیا بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس حقیقت کی گواہی دینے پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا طواف کرنے پر۔ خلف بن ہشام نے بیان کیا، کہا ہمیں حماد بن زید نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا۔ نیز جہجیہ بن جہجیہ نے کہا، الفاظ انہی کے ہیں، ہمیں عبد بن عبید نے ابو جمرہ سے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس کا وفد آیا، وہ لوگ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جانی بنو ربح کا یہ قبیلہ ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے کافر حائل ہیں، اور ہم حرمت والے مہینے کے سوا بحفاظت آپ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور جو پیچھے ہیں ان کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ جن کا حکم دیتا ہوں وہ ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، پھر آپ نے ان کے سامنے ایمان والا کی وضاحت کی، فرمایا اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور میں تمہیں روکتا ہوں کدو کے برتن، سبز گھڑے، لکڑی کے اندر سے کھود کر بنائے ہوئے برتن، اور ایسے برتنوں کے استعمال سے جن پر تار کوئل ملا گیا ہو۔ خلاف نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، اس سچائی کی گواہی دینا کہ
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسے انہوں نے انگلی کے اشارے سے ایک شمار کیا۔ ابو قزا نے خبر دی، ابو نضرہ نے انہیں اور حسن دونوں کو خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو نضر کو بتایا کہ جب عبد القیس کا وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ پر قربان کرے، پینے کی چیزوں میں سے ہمارے لیے کون سی تصحیح ہے؟ آپ نے جواب دیا، کھوکھلی کی ہوئی لکڑی کے برتن نکیر میں نہ پیو۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ پر نثار کرے، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نکیرہ کیا ہے؟ فرمایا، ہاں، درخت کا تنا جس کو درمیان سے کھوکھلا کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح خشک کدو کے برتن اور سبز گڑے میں نہ پیو، البتہ منہ باندھے ہوئے مشکیزے کو اپنا لو۔ جناب عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو عربوں میں سے کافر ہونے والے کافر ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال جان زکوٰۃ سے جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں جہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ پس جو کوئی لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا، اس نے میری طرف سے اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کر لیا کہ اس لا الہ الا اللہ کا حق ہوا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ مال میں اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ اونٹ کا پاؤں باندھنے کی ایک رسی بھی روکیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اللہ کی قسم، اصل بات اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ جنگ کے لیے کھول دیا تو میں جان گیا کہ حق یہی ہے۔ سعید بن مصعب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں جہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں۔ چنانچہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا، اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کر لی کہ اس اقرار کا حق ہوا، اور اس شخص کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔